بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم ایک نہایت عبرت انگیز قرآنی واقعے پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ وقت جب حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ یہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی تنبیہ ہے۔ چلیے جانتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی اور بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت، انصاف اور زبور جیسی نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ ان کی قوم کو حکم دیا گیا کہ ہفتے کا دن یعنی سبت صرف عبادات کے لیے مخصوص ہے۔ اس دن دنیاوی کام یا شکار کرنا منع تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کے حکم کو معمولی سمجھنے لگے اور یہی ان کی بربادی کی ابتدا تھی۔ یہ لوگ ایک سمندری بستی میں رہتے تھے جس کا ذکر قرآن مجید میں اصحاب السبت کے نام سے آیا ہے۔ اللہ نے ان کا امتحان لینا چاہا۔ سبت کے دن مچھلیاں بے شمار آتی اور پانی کے اوپر تیرتی اور باقی دنوں میں نہ ہونے کے برابر ہوتی۔ اسی دوران ان لوگوں نے چالاکی دکھانا چاہی۔ انہوں نے سب سے ایک دن پہلے جال لگا دیے اور اگلے دن آ کر مچھلیاں نکال لیتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی گناہ نہیں، لیکن دراصل یہ اللہ کے حکم سے مذاق تھا۔ وہ لوگ بار بار نصیحت کے باوجود باز نہیں آئے تو اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 166 میں ارشاد ہے، جب وہ لوگ باز نہ آئے اس چیز سے جس سے ان کو روکا گیا تو ہم نے کہا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ ایک ہی رات میں ان کے چہرے مسح کر دیے گئے، ان کے جسم بندر جیسے ہو گئے۔ وہ چیختے، روتے اور اپنی حرکتوں پر پچھتاتے رہے، مگر اب توبہ کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم میں چالاکی یا ہیلہ بازی بھی نافرمانی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے، اور تم جانتے ہو ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی تو ہم نے کہا ذلیل بندر ہو جاؤ۔ یعنی دین کے معاملے میں چالاکی دراصل اللہ سے دھوکہ ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی خسارہ پاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عبادت، سچائی اور تقوی ہی انسان کو عزت دیتے ہیں، نہ کہ ہیلہ، فریب اور دنیا کی لالچ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکامات کی سچی اطاعت کی توفیق دے اور ہمیں ان لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے والا بنائے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ مزید قرآنی واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔